تو ان کے 313 انصار ہوں گے، جن میں سے بوڑھے آٹے میں نمک کی برابر ہوں گے، یعنی کہ تقریباً سب نوجوان ہوں گے۔ ایک دیندار نوجوان اپنے دین کے لیے ایک اساس کی طرح ہے۔ اسلام نے ایک نوجوان کو بڑا بلند مرتبہ دیا ہے۔ 14 سے 21 سال کی اولاد یعنی کہ ایک جوان اپنے ماں باپ کی وزیر ہوتی ہے۔ وزیر یعنی کہ جو ایڈوائزر ہوتا ہے، جو اپنے والدین کی ہر ایک اہم فیصلے میں مدد کرے، انہیں مشورے دے۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے کہ یہ نوجوان اپنی پڑھائی لکھائی ختم کرے اور ایک نوکری تلاش کرے، اسلام اسے اتنی بڑی نوکری اور فضیلت عطا کر رہا ہے۔ ایک دیندار نوجوان اپنے ماں باپ کے لیے ایک جوہر کی طرح ہوتا ہے، جسے اپنے آپ کو خود پہچانوانا ہے۔ ایک صلوات۔ ایک جوان کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ پہاڑ کی اونچائی پر کھڑا ہے۔ ایک طرف دیکھنے پر بچپنا ہے تو دوسری طرف اس کا بڑھاپا ہے۔ بچپنے میں اس نے جو سفر شروع کیا تھا پہاڑ چلنے کا، چڑھتے چڑھتے جب وہ عروج پر پہنچتا ہے تو وہ ایک جوان ہوتا ہے۔ یہاں سے اسے سب نظر دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی بچپنے کی غلطیاں ہیں تو دوسری طرف بڑھاپے کی پریشانیاں ہیں۔ اب اسے ادھر سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیسے ان سے فائدہ اٹھائے بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، شاید وہ بڑھاپے تک پہنچنے بھی نہ پائے۔ حدیث جب ایک دین اور دیندار جوان وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ اپنے ملائکہ سے فخر و مباحت کرتے ہوئے کہے، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو اتنی لذتوں کو چھوڑ کر، اتنے کاموں کو چھوڑ کر میری عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حدیث نے بتایا ہے کہ اگر ایک جوان کی 1-2 رکعت نماز ایک بوڑھے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی ہمیں فرمایا ہے کہ اگر ایک جوان اپنی جوانی علم خدا حاصل کرنے میں بتائے ایک بوڑھے شخص کے سامنے جو اپنے بڑھاپے میں علم خدا حاصل کر رہا ہے، وہ ایک نبی کی طرح ہے اپنے عام لوگوں کے سامنے۔ یعنی ہمارے رسول نے ایک جوان کو بہت اہم مرتبہ دیا ہے۔ تاریخ نے دکھایا ہے کہ جب فتح مکہ کر چکے تھے رسول، تب انہوں نے ایک نوجوان کو ادھر کی نگرانی کے لیے رکھا۔ بوڑھے اصحاب نے اعتراض کیا، ہم صاحب علم و عمل ہے، پھر بھی آپ نے ایک ایسے نوجوان کو نگرانی کے لیے رکھا جو ہم سے بہت عمر میں چھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے جواب دیا، اکبر افضل نہیں ہوتا بلکہ افضل وہ ہوتا ہے جو اکبر ہوتا ہے۔ کیا کرے یہاں پر بھی ایمان کا اصول بتایا گیا ہے۔ بڑی عمر کا ہونا یہ ضروری نہیں رکھتا کہ ایک ایمان اکبر افضل ہو، مگر اگر ایک چھوٹے کے پاس زیادہ فضیلت ہے تب وہی افضل اکبر ہو سکتا ہے۔ اے عزاداران حسین، حسین کے گھر میں بھی ایک نوجوان تھا جس کا نام علی اکبر تھا۔ علی اکبر اتنا افضل تھا، اتنا افضل کہ معاویہ جیسا دشمن بھی اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اگر میری کرسی کا کوئی حقدار ہے تو حسین کا بیٹا علی اکبر۔ وہ علی اکبر جو صورت میں بھی افضل، سیرت میں بھی افضل۔ اگر صورت ہے تو ہم شکل پیغمبر ہیں، اور اگر سیرت ہے تو شجاعت علی اور صبر حسین نے کی۔ این و شبابی و جوان ہے علی اکبر، ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہے علی اکبر۔ ہم جیسے جوان کے لیے تو موت اور شہادت کا تصور بھی بہت دور ہے، مگر علی اکبر کو دیکھو، بابا سے کہتے ہیں، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت سے کیا ڈرنا۔ جب علی اکبر رخصت ہونے کو آئے تو ساری بیویوں نے ان کے اطراف گھیرا ڈال دیا، کہا ہوگا اے علی اکبر اگر ہمیں رسول اللہ کی زیارت کرنی ہوگی تو ہم کس کو دیکھ کر ہماری زیارت کریں گے۔ زینب جن کی گود میں علی اکبر پڑے بھرے تھے نے بڑھ بڑھ کے آگے بوسے لیے ہوگے۔ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو حسین نے انہیں ایک دم ایک دولہے کی طرح تیار کیا اور باہر دیکھ کر کہا، اے بار الہ تو گواہ رہنا، میں اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی پیغمبر کی طرح، سیرت میں بھی، گفتار میں بھی تو گفتار میں بھی ہم شکل پیغمبر ہے۔ علی اکبر اپنے بڑے بھائی سے بھی رخصت ہونے کو آئے، سجاد گشت کی حالت میں ہے، محسوس کرتے ہیں کہ کوئی پیروں کو چوم رہا ہے،
रहा है। मैं कहूँगा अली अकबर अब सज्जाद के पैरों को छूकर रो क्यों रहे हैं? शायद जवाब आएगा, ए सर मेरा मजलूम भाई, इन्हीं कदमों से अगर कभी करबला की जमीन तो कभी कूफा तो कभी शाम के घर पर चलेगा। यही वो कदम है जिन पर ये बेड़ियां बांधी जाएंगी जो सूरज की तपिश से इतनी सुर्ख हो जाएंगी कि उनके साथ मेरे भाई के कदम भी जल जाएंगे। और जब एक बरस बाद ये बेड़ियां निकाली जाएंगी तो इनके साथ मेरे भाई की पूरी खाल भी जल जाएगी और मेरे मजलूम भाई की हड्डियां नजर आएंगी। ए आज़ादारान हुसैन, आज उस सज्जाद पर रोइए कि 40 बरस रोता रहा ये कहकर के अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अपने मौत के वक्त भी सज्जाद ये कहकर रो रहे थे कि बाबा मेरे अतराफ मेरी औलाद है और आपके अतराफ कोई नहीं। बाबा मेरी औलाद मुझे जनाजे में दफन करेंगी मगर आपको आपके तीरों ने उठाया आपका जनाजा। बाबा मुझे मेरी औलाद पानी से गुस्ल देगी मगर बाबा आपका गुस्ल आपके दूध से होगा। बाबा मेरी औलाद मुझे दफन करेगी मगर बाबा आपको तो करबला की मिट्टी ने ओढ़ ओढ़ कर दफन करने की कोशिश की। हाय ये बीमार, हाय मजलूम, हाय सज्जाद।